السلام عليك يا رسول الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ۔ پچھلے جمعے بسم اللہ شریف کی تفسیر کے تعلق سے کچھ باتیں ذکر کرنے کی کوشش کی تھی کہ بسم اللہ کے معنی، مفاہیم، رموز، اسرار، اور اس تعلق سے بھی ہم نے ذکر کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ ہیں، اس میں حکمتیں کیا ہیں۔ سب سے پہلے لفظ جو اس کے اندر با آتا ہے وہ روز میثاق جو تمام مخلوقات نے بلا رب العزت کے ارشاد کے جواب میں کہا تھا، اس کا یاد تازہ ہو جائے۔ سین اللہ رب العزت کے نام سمیع سے، پھر آگے جو لفظ آتا ہے اللہ رب العزت کا نام اللہ۔ اس پہ صوفیاء کرام، مفسرین کرام کلام فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ رب العزت کا نام اللہ ہے، یہ مشتق ہے یا جامد ہے؟ یعنی عربی کے اندر یہ طریقہ ہے کہ کوئی نہ کوئی حرف کسی نہ کسی حرف سے نکلا ہوا ہوتا ہے۔ تو کلام مفسرین نے یہ کیا کہ یہ لفظ کسی لفظ سے بنا ہے یا جامد ہے، یعنی یہ کسی لفظ سے نہیں بنا ہے۔ تو اس پہ صوفیاء کرام نے، مفسرین کرام نے کلام فرمایا۔ ایک بات تو ہے کہ یہ جو لفظ ہے اللہ، یہ اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے، اور باقی جتنے بھی اسماء ہیں وہ سب اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہیں۔ ذات یعنی جو عین ذات کی طرف اشارہ کرے۔ مثال کے طور پہ کوئی عبداللہ خان ہے تو یہ اس کی ذات ہے۔ اب وہ عالم بھی ہو، اس نے علم قرات بھی پڑھا ہو تو پھر وہ قاری بھی ہوگا، شاعر بھی ہوگا، تو یہ ساری چیزیں اس کی صفتیں ہیں۔ لیکن جب اسے قاری کہا جائے تو یہ اشارہ اس کی ذات کی طرف نہیں ہوگا بلکہ اس کے علم قرات کی طرف ہوگا۔ اسے عالم مولوی کہا جائے تو اشارہ یہ اس کی ذات کی طرف دلالت نہیں کرے گا بلکہ اس کی صفت کی طرف کرے گا۔ لیکن جب عبداللہ خان بولا جائے گا تو یہ اس کی ذات کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرے گا۔ تو اللہ رب العزت کا یہ جو نام ہے اللہ، یہ اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے۔ اور اس بسم اللہ شریف کے اندر اللہ رب العزت کے 3 نام ذکر ہوئے ہیں، ایک اللہ، ایک رحمان اور ایک رحیم۔ 3 نام، ایک ذاتی نام، 2 صفاتی نام۔ اس پہ کلام فرمایا مفسرین نے کہ اللہ رب العزت کے کل 3000 نام ہیں۔ کتنے؟ 3000 نام ہیں۔ 1000 نام جن کو فرشتے جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا، دوسرے 1000 نام جنہیں انبیاء کرام جانتے ہیں، دوسرا اور کوئی نہیں جانتا۔ اب بچے 1000 نام۔ فرمایا کہ 300 نام تورات کے اندر، 300 نام زبور کے اندر، 300 نام انجیل کے اندر، یہ ہو گئے 900۔ فرمایا جب بچے 100، کہا کہ 99 نام قرآن مجید کے اندر،
اور ایک نام جو ہے اللہ رب العزت کا، وہ سوائے اللہ رب العزت کے کوئی نہیں جانتا ہے۔ لیکن فرماتے کہ یہ جو 3 نام ہیں، اللہ، رحمان اور رحیم، جو بسم اللہ کے اندر آ گئے، فرمایا کہ جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا وہ ایسا ہے جیسے اس نے 3000 نام اللہ رب العزت کی تلاوت فرما لی ہے۔ یعنی ان 3 ناموں نے 3000 ناموں کو گھیرے ہوا ہے۔ جیسے کہ جتنی بھی کتب سماوی ہیں، یعنی جتنی بھی کتابیں ہیں جو اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، وہ سارا علم قرآن مجید کے اندر ہے۔ وہ سارا کچھ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ پورا قرآن مجید کا علم سورہ فاتحہ کے اندر رکھا گیا۔ ہاں، لیکن چونکہ دوسروں کے پاس اتنا علم نہیں ہے، وہ اس کی گہرائی کو، اس کی وسعت کو نہیں جان سکتے۔ یہ چیزیں اللہ کے رسول کے بارے میں کہ وہ ان کا علم ایسا ہے کہ وہ، کیونکہ پھر سکھانے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ فرماتا ہے رب تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھا دیا۔ کس کو؟ اپنے محبوب کو سکھایا۔ جب علم کا معاملہ بھی دراصل ایسا ہے، سمجھنے کی بات یہ ہے، ایک استاد ہوتا ہے، ایک شاگرد ہوتا ہے، اور بیچ کے اندر ہوتی ہے کتاب جس کو پڑھایا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ اگر استاد باصلاحیت نہیں ہے، اس کے اندر قابلیت، اس کے اندر لیاقت نہیں ہے، اگرچہ کتاب جس کتاب کو پڑھایا جا رہا ہے وہ کتاب کتنی ہی جامع ہو، کتنی اچھی ہو، وہ شاگرد کو وہ علم نہیں دے پائے گا جو ساتھ دینا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ پڑھانے والا بھی ماہر ہو، کمال کا ہو، پڑھنے والا بھی ماہر ہو، لیکن جو کتاب پڑھائی جا رہی وہ جامع نہیں ہے، پھر بھی علم قاعدے سے حاصل نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ پڑھانے والا بھی باصلاحیت، جو کتاب پڑھائی جا رہی ہے وہ بھی جامع ہے، لیکن پڑھنے والے کے اندر کمی ہو، تب بھی وہ علم فائدہ نہیں دے پائے گا، کیونکہ وہ علم جیسا استاد پڑھا رہا ہے وہ حاصل نہیں کر پائے گا، جو کتابوں میں لکھا ہے وہ اخذ نہیں کر پائے گا۔ لیکن علم کا حق تب ادا ہوگا کہ پڑھانے والا بھی لاجواب ہو، پڑھنے والا بھی لاجواب ہو، اور جو کتاب پڑھائی جا رہی ہو وہ بھی لاجواب ہو۔ تو فرمایا کہ یہاں پڑھانے والا رب ذوالجلال ہے، اور جو کتاب پڑھائی جا رہی ہے وہ ام الکتاب ہے، تمام کتابوں کی جامع ہے، اور جو پڑھنے والی ذات ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نہ تو پڑھانے والے میں کمی ہے، نہ کتاب میں کمی ہے، نہ پڑھنے والے کے اندر کمی ہے۔ تو اس پہ پھر بزرگوں نے کلام کیا کہ یہ جو لفظ ہے اللہ، یہ مشتق ہے یا جامد ہے، یعنی کسی لفظ سے بنا ہے یا یہ کسی سے نہیں بنا ہے۔ تو بعض مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لفظ بنا ہے الہ سے بنا ہے، بعض نے کہا لہن سے بنا ہے، جن کے معنی بزرگوں نے بیان کیے، فرار ہونے والا، پناہ پکڑنے والا۔ فرماتے ہیں بزرگان دین کہ یہاں اس لیے کہ جو مقروض ہو وہ قرض خواہ کو دیکھ کے بھاگتا ہے، اگر اس کے پاس لوٹانے کی رقم نہیں ہو تو وہ اس سے نظریں بچائے گا، بچانے کی کوشش کرے گا، لیکن جو اللہ رب العزت کا قرض دار ہے وہ بھاگتا نہیں ہے، بلکہ پلٹ کے رب ہی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، اور ساری کائنات پناہ لیتی ہے رب العزت کی بارگاہ میں۔ لیکن بعض بزرگوں نے فرمایا کہ حق یہ ہے کہ یہ تو سارے اپنے اپنے کلام ہیں، لیکن حق یہ ہے کہ یہ جو لفظ اللہ ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت کسی کا محتاج نہیں ہے، ویسے ہی اس کا نام بھی لفظوں کا محتاج نہیں ہے۔ جیسے اس کی ذات کسی سے نہیں بنی، فرماتے ہیں کہ ویسے اس کا نام بھی کسی سے نہیں بنا ہے۔ فرمایا، اور پھر کمال حضرت علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ یہ لفظ کی خصوصیت
ایک بات آپ ارشاد فرماتے ہیں، بڑا پیارا نقطہ ہے. اب چونکہ یہ ہمارے مزاج کے مطابق گفتگو یہ خشک تھوڑی ہوتی ہے، لیکن یہ ہے بڑے کام کی. سمجھ رہے بات کو؟ یہ باتیں کہیں اور نہیں ملنے والی ہیں. ہے بڑی خشک، مزہ نہیں آتا، کیونکہ مزہ ہمارے کان کچھ اور سننا چاہتے ہیں، لیکن یہ چیز ایسی ہے. فرماتے علامہ راضی کہ جب لفظ اللہ بولا جائے تو ہونٹ نہیں ملتے، اور محمد بولا جائے تو ہونٹ ملتے ہیں. تو اس کا بھی نقطہ علامہ راضی بیان کرتے ہیں کہ لفظ اللہ کے اندر بلندی ہی بلندی ہے، اور لفظ جب محمد بولا جائے تو ہونٹ ایک بار نہیں 2 بار ملتے ہیں. ایک بات تو ایک نقطہ تو اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا کہ ملتے کیوں ہیں. کہا کہ اس لیے ملتے ہیں کہ ایک قوم پیدا ایسی ہونے والی تھی جو چومنے کا انکار کرنے والی تھی، تو اللہ نے اپنے محبوب کے نام کو رکھا ہی ایسا کہ یوں نہ چومے تو یوں تو چومنا ہی پڑے گا. اس لیے فرماتے لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، وجد میں ہو کے دل بےتاب اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں. جب تک چومے گا نہیں لفظ ادا ہوگا ہی نہیں. اور علامہ راضی یہاں بیان فرماتے کہ یہ اس لیے ہے، اس لیے کہ جو لفظ محمد ہے یہ مخلوق کو اللہ سے ملانے والا ہے، اس لیے یہاں لب ملتے ہیں اور وہاں نہیں ملتے ہیں. کہ یہ جو پستی والی قوم ہے، پستی والی لوگ ہیں، یہ لفظ جو ہے محمد کی جو ذات ہے وہ اللہ سے ملانے والی ہے. اللہ اگر فرماتے ہیں اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لفظ اللہ ہے یہ لفظوں کا محتاج ہے ہی نہیں. فرماتے ہیں پھر آگے مثال دیتے ہوئے کہ اگر لفظ اللہ بولا جائے تو سیدھا ذہن کے اندر آتا ہے کہ اللہ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، اللہ کی ذات کی طرف یہ نام دلالت کر رہا ہے، اشارہ کر رہا ہے. فرمایا کہ اگر اس لفظ اللہ کا الف ہٹا دیا جائے تو ہو جائے گا للہ. کیا ہو جائے گا؟ للہ. اور للہ بھی اللہ ہی کی طرف اشارہ کر رہا ہے. رب خود فرماتا للہ الواحد القہار، یعنی الف بھی ہٹ گیا تب بھی یہ اللہ ہی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. کہا کہ اب ایک لام اور ہٹا دیجئے تو ہو جائے گا لہو، تب بھی یہ اللہ ہی کی طرف اشارہ ہوگا. لہ الملک ولہ الحمد لہ ما فی السماوات وما فی الارض. کہا کہ یہ ایک لام اور ہٹا دیجئے پھر رہ جائے گا ہو. فرماتے کیسے یہ اللہ رب العزت اپنے نام کے اندر خصوصیت رکھے ہوا ہے کہ کس طریقے سے یہ اللہ رب العزت کا نام لفظوں کا محتاج ہے ہی نہیں. فرماتے پھر رہ جائے گا ہو. تو یہ لفظ ہو بھی اللہ ہی کی طرف اشارہ کر رہا ہے. ہو اللہ، ہو یہ بھی اللہ ہی کی طرف اشارہ کرتا ہے. اللہ اکبر. آگے فرماتے پھر آگے آتا ہے الرحمن اور رحیم. اب دونوں کے معنی ایک ہی ہیں. رحمان بھی مہربانی کرنے والا، رحم کرنے والا، رحیم بھی مہربانی کرنے والا، رحم کرنے والا. لیکن فرماتے ہیں پھر یہ نقطہ بھی بزرگوں نے اٹھایا کہ یہ جب معنی ایک ہی ہے تو پھر رحمان کا ذکر بھی کیوں، رحیم کا ذکر بھی کیوں. رحیم آتا تب بھی کام ہو جاتا، رحمان آتا تب بھی کام ہو جاتا. معنی ایک ہی ہیں لیکن فرماتے ہیں کہ معنی ظاہری اعتبار سے تو ایک ہی ہیں، لیکن گہرائی میں اگر جایا جائے تو معنی پھر کچھ اور ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ رحمان کے معنی ہوتا ہے عام رحم کرنے والا، اور رحیم فرماتے رحمان سب کے اوپر رحم کرنے والا. جیسے کہ ساری انسانیت کو اللہ نے پیدا فرمایا تو یہ اس کے رحمانیت کا اس کے اندر ظہور ہے کہ سب کو آنکھیں بھی عطا فرمائی، جسم بھی عطا فرمایا، بدن بھی عطا فرمایا، اور یہ ساری کھانے کی چیزیں سب کو عطا فرمائیں. لیکن سب کو نبوت نہیں دی، سب کو ولایت نہیں دی، سب کو بادشاہت نہیں عطائی.
تو یہ جو خاص خاص مہربانیاں ہیں یہ خاص خاص کے اوپر ہے، تو یہ خاص خاص جو مہربانیاں ہیں اس کے اندر اللہ کے نام رحیم کا جو ہے ظہور ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ رحمان سب کے اوپر رحم کرنے والا، اس دنیا کے اندر چاہے وہ رب کا نام فرمان ہو، چاہے رب کا فرما بردار ہو، اللہ رب العزت سب کے اوپر رحم فرماتا ہے، لیکن قیامت میں خاص رحم جو ہوگا وہ مومنوں کے اوپر ہوگا۔ یہ اس کی رحیمے کا ذکر ہے، اور کیسا رحمان ہے میرا مولا۔ اور فرماتے ہیں مفسرین کرام کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیسی رحمت کا ظہور مولا تبارک و تعالی ارشاد جو ہے ظاہر فرمائے گا۔ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز جب ایک بندے کے نام اعمال کو تولا جائے گا، پلڑا بالکل برابر، نیکیوں والا بھی گناہوں والا بھی، رب فرمائے کہ جا ایک نیکی لے کر آ جا کسی سے، تاکہ تیرا نیکیوں والا پلہ بھاری ہو جائے اور تجھے جنت کے اندر داخل کر دیا جائے۔ اب وہ چلے گا کبھی اپنے باپ کے پاس، کبھی اپنی ماں کے پاس، کبھی اپنی بیوی کے پاس، کبھی اپنے بچوں کے پاس، اپنے رشتہ داروں کے پاس، لیکن ایک نیکی کوئی بھی دینے کو تیار نہیں ہوگا، کیونکہ ایک ایک نیکی کی قیمت، آج بندہ ایک نیکی چھوٹی سمجھ کے دنیا کے اندر چھوڑ دیتا ہے، لیکن اس کی قیمت قیامت کے روز معلوم ہوگا کہ ایک نیکی چاہے وہ چھوٹی ہو لیکن کتنی قیمتی ہوگی۔ قیامت کے روز باپ بھی جان چھڑائے گا، ماں بھی پیچھا چھڑائے گی، اولادیں بھی بھاگیں گی، بیوی بھی پیچھا چھڑائے گی، رشتہ دار بھی منہ موڑ لیں گے۔ اب یہ تلاش کرتا کرتا کہ ایک نیکی امید ختم نہیں کرے گا، ایک نیکی مل جائے، ایک نیکی مل جائے، تلاش کرتا کرتا سرکار فرماتے کہ ایک ایسے شخص کے پاس پہنچ جائے گا جس کے پاس ہوگی ہی صرف ایک نیکی، سارے گناہ ہی گناہ اور نیکیاں ہیں ہی نہیں۔ جب یہ کہے گا ایک نیکی کا سوال، سارے رشتہ داروں نے قریبیوں نے منہ موڑ لیا، کوئی ایک نیکی دینے کو تیار نہیں۔ اس نے کہا سن میرے پاس ایک نیکی ہے، جب تجھے کوئی ایک نہیں دے رہا ہے، جب تجھے کوئی ایک نیکی دینے کو آمادہ نہیں، تو مجھے ہزاروں کروڑوں نیکیاں کون دے گا؟ لہذا تیرا کام بنا لے، ایک نیکی لے جا، تو جنت میں جا۔ اب یہ جائے گا اس نیکی کو لے کے، نیکی والے پلوں میں رکھی جائے گی، نیکی والا پلہ جیسے ہی بھاری ہوگا، رب علیم و خبیر ہے، پوشیدہ ظاہر سب کچھ جانتا ہے، فرمائے گا بندے نیکی لایا کہاں سے؟ عرض کرے گا مولا اس نے دے دی جس کے پاس تھی ہی ایک، جب مجھے کوئی ایک دینے کو راضی نہیں، تو اس نے کہا کہ جب تجھے کوئی ایک نہیں دے رہا ہے تو مجھے کروڑوں کہاں سے مل جائیں گی، تو جنت کے اندر داخل ہو جا۔ کہا کہ بلاؤ اس کو بلایا جائے گا، اس کی اس ادا پر اسے بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ فرمایا کہ یہ رب کی رحیمی کا ظہور۔ اور سرکار فرماتے دو شخص ایسے بھی لائے جائیں گے، حساب ہوا دونوں کا ایک ساتھ، رب فرمایا کہ فرشتوں ڈالو دونوں کو جہنم میں۔ اب جیسے ہی فرشتے پکڑیں گے جہنم کی طرف لے جانے کے لیے، ایک تیزی سے بھاگے گا جہنم کی طرف، رب فرمائے گا جہنم میں جا رہا ہے اور جلدی، عرض کرے گا مولا دنیا میں نافرمانی کی، جہنم کا مزدہ یہاں سنایا جا رہا ہے، میں اب اور نافرمانی نہیں کرنا چاہتا، تیرا حکم ہو گیا میں جلدی سے چلا جانا چاہتا ہوں۔ فرمائے گا لاؤ لاؤ، اور جو دوسرا ہوگا وہ دھیرے دھیرے پلٹ کے، دھیرے دھیرے پلٹ کے، بار بار پلٹے گا، بار بار دیکھے گا۔ رب فرمائے گا یہ مڑ کے کیوں دیکھ رہا ہے؟ مولا جانتا ہوں تو قہار ہے، جبار ہے، انصاف کرنے والا ہے، لیکن مولا تو رحیم بھی تو ہے، تو رحمان بھی تو ہے، کیا پتا دیری کر دوں پہنچنے میں، پہنچ گیا تو پہنچ ہی جاؤں گا، لیکن اگر دیری کی اور تیری رحمت کو اگر جوش آ گیا
تو مولا بس تو جاؤں گا، فرمایا کہ دونوں کو جاؤ جنت میں داخل کر۔ فرمایا کہ وہ ایسا رحمان و رحیم، حضرت علامہ راضی فرماتے ہیں کہ ایک شخص، دو بھائی تھے بڑے گنہگار، دیکھیں ایک نیک ایک گنہگار، جو نیک تھا اسے سمجھاتا توبہ کر لے، باز آ جا باز آ جا باز آ جا، یہاں تک کہ اس کی جب آخری سانسیں ٹوٹنے لگی تو بڑے بھائی نے کہا دیکھ میں سمجھاتا تھا میں تجھے، گناہوں سے باز آ جا گناہوں سے باز آ جا۔ تو وہ جو گنہگار بھائی تھا اس نے کہا بھائی جان یہ بتائیں کہ اگر قیامت کے روز اللہ رب العزت میرا معاملہ میری ماں کے حوالے کر دے کہ جا تجھے اختیار ہے چاہے جنت میں بھیج یا جہنم میں، اگر میرا معاملہ قیامت کے روز میرا مولا میری ماں کے حوالے کر دے تو بتاؤ میری ماں مجھے کہاں ڈالے گی؟ تو بڑے بھائی نے کہا ظاہر سی بات ہے، ماں ہے جنت ہی میں تو ڈالے گی، چاہے تو کتنا ہی کیسا بھی ہو۔ تو کہا کہ بھائی جان سنو، ایک ماں جب یہ گوارا نہیں کرتی کہ اس کا بیٹا جہنم میں چلا جائے تو میرا رب تو وہ ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں پہ مہربان ہے۔ اللہ اکبر۔ چند دنوں کے بعد جب اس نے بھائی کو دیکھا تو جنتی لباس پہنے ہوا ہے، کہا کہ کیا بنی؟ کہا کہ صرف آخری جملے سے بخشش ہو گئی، اس کی رحمت کے اوپر میں نے بھروسہ کیا، رب نے اسی سے مجھے بخش دیا۔ ایک صوفی فرماتے ہیں مفسرین کرام کہ اس کا پڑوسی تھا یہود، اس سے دعوت اسلام پیش کی کہ اسلام قبول کر لے، اس نے کہا نہیں کرتا، کہا کہ کر لے، کہا کہ کیوں کر لوں؟ کہا کہ جہنم سے بچ جائے گا، کہا کہ مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، کہا کہ پھر اس لیے اسلام قبول کر لے کہ تو جنت میں داخل ہو جائے، کہا کہ اس کی بھی مجھے حاجت نہیں ہے۔ تو کہا کہ پھر تو کیا چاہتا ہے؟ نہ تجھے جہنم کا خوف نہ جنت کی خواہش؟ کہا کہ ہاں ایک بات میرے ذہن کے اندر ہے۔ کہا کہ وہ کیا؟ کہا کہ اگر اللہ مجھے اپنا دیدار کرائے تب تو میں اسلام قبول کر لوں۔ کہا کہ سبحان اللہ، ہر مومن کو بعد وصال اللہ اپنا دیدار کرائے گا۔ کہا کہ گارنٹی، کہا کہ بالکل، کہا کہ لکھ کر دیں، کہا کہ یہ لکھا کہ تجھے اللہ اپنا دیدار ضرور کرائے گا اگر تو اسلام قبول کر لیتا ہے۔ چند دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، ان بزرگ نے اسے خواب میں دیکھا جنت کے اندر ٹہل رہا۔ کہا کہ کیا بنی؟ کہا کہ جنت مل گئی، لیکن نہ جنت کے حرص میں نہ دوزخ کے ڈر سے بلکہ اللہ کی محبت کی وجہ سے رب نے فرمایا کہ تو نے اس لیے اسلام قبول کرا کہ میرا دیدار کرے۔ اللہ اکبر، جا میں تجھے سارے گناہ بخش دے، جنت کے اندر داخل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ رب العزت کے دیدار کا شوق رکھتا ہے، تمنا رکھتا ہے، اللہ رب العزت بھی اس سے ملاقات چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے، اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل اور اس کے برکات، یہ معنی ہی کے اندر پورا وقت ہو گیا۔ اب بڑے اس کے فضائل اور بڑے برکات ہیں، یہاں تک حضرت علامہ راضی فرماتے ہیں، وہ بات پچھلے جمعہ چھوٹ گئی تھی کہ 19 حرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ہیں۔ کتنے؟ 19 حرف ہیں۔ فرمایا کہ دوزخ پہ جو عذاب کرنے والے فرشتے ہیں وہ بھی 19 ہیں۔ کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرنے والا امید ہے کہ ان عذاب کے فرشتوں سے نجات پا جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے، اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ غرض یہاں تک علماء کرام نے فرمایا کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کے دیکھیں کتنی اس کی، اتنا مجھے لگتا ہے کہ جتنا ثواب اس کے اندر پھر کسی کے اندر نہیں ملنے والا ہے، کیونکہ یہ بات جب پڑھی، فرماتے ہیں کہ کوئی اپنی بیوی کے قریب جائے اور بسم اللہ پڑھے اور حمل قرار پا جائے اور اولاد پیدا ہو جائے
جتنی سانسیں دنیا میں وہ اولاد لے گی، اب اندازہ لگائیں کہ ایک انسان دنیا کے اندر کتنی سانسیں لے گا، اور بسم اللہ کی یہ برکت کہ اگر اس نے صحبت سے پہلے بسم اللہ پڑھی تھی، حمل قرار پا گیا، اولاد پیدا ہو گئی، فرماتے کہ جتنی سانسیں اولاد لے گی اتنی نیکیاں مولا اسے عطا فرمائے گا۔ فرماتے کہ سواری پہ سوار ہونے سے پہلے بسم اللہ اگر کوئی پڑھتا ہے، جتنے قدم، اب چونکہ اب تو قدم والے سواری تو ہے نہیں، اب تو پہیوں والی ہے، پہلے جانور تھے قدم اٹھاتے تھے، اب پہیوں والی ہے، یعنی ویل گھومتا ہے، تو سمجھ میں کہ جتنی بار ویل گھومے گا اتنی نیکیاں ایسے ملے گی۔ اس لیے میرے پیارے اپنے ہر کام سے پہلے، اب دعائیں بہت احادیث کے اندر بہت آئی ہیں، انسان کو یاد کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن فرمایا بسم اللہ تو یاد کر ہی لے، بسم اللہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ۔ اور آپ دیکھیں ایمان صحابی رسول حضرت خالد بن ولید کا، کہ جب ایک نصرانی آیا کہ اگر تمہارا دین حق ہے تو یہ زہر ہے، زہر اسے پی لو، اگر نقصان نہ کرے تو ایمان قبول کر لوں گا۔ آپ دیکھیں ایمان حضرت خالد بن ولید کا، کیا ایمان تھا، بسم اللہ پڑھی اور زہر کا پیالہ اپنے ہونٹوں سے لگا کے نیچے اتارا، کیونکہ عقیدہ تھا کہ بسم اللہ پڑھ لے تو کوئی چیز بھی ضرر نہیں دینے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں کہ بسم اللہ کی میرے پیارے بڑی برکتیں، غرض کہ اب انسان اسے اپنا جو ہے وظیفہ بنا لے، ہر کام سے پہلے گھر کے اندر داخل ہو۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ بس یہ آخری بات انشاءاللہ فرماتے ہیں کہ فقیر ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے، کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے، تو شیطان اپنی ذریت سے کہتا رک جاؤ، اب تمہاری انٹری نہیں ہے، یہاں پر تمہیں رہنے کو نہیں ملے گا۔ اگر داخل ہونے والا بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے تو شیطان کہتا چلو تمہارے رہنے کا انتظام ہو گیا۔ بستر بچھانے سے پہلے اگر بندہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان اس کے اندر شریک نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے تم محروم کر دیے گئے۔ اگر بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے تو شیطان اس کو بھی استعمال کرتا ہے۔ کھانے سے پہلے اگر بندہ بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو شیطان اس کھانے کے اندر شریک نہیں ہو پاتا، اگر بسم اللہ نہیں پڑھی تو شیطان بھی شریک ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فقیر الحمدللہ اپنے ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے، ہر کام سے پہلے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں فقیر الحمدللہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے۔ تو اس لیے فرماتی کہ میرا جو شیطان ہے، یعنی ہر ایک کے ساتھ ہے، ایک فرشتہ ایک امزاد ہے، ہر ایک کے ساتھ شیطان ہے، کہا کہ میرا جو شیطان ہے، یاد رکھیں کہ سرکار کے ساتھ جو تھا وہ ایمان قبول کر چکا تھا، وہ مسلمان ہو چکا تھا سرکار کے ساتھ بھی، لیکن وہ کافر نہیں رہا، وہ مسلمان ہو گیا۔ فرماتے ہیں آ رہا کہ میرا جو شیطان ہے وہ بھوکا پیاسا ننگا بے سہارا، کیونکہ فقیر بے لباس پہنتا ہے تو بسم اللہ، کھانا کھاتا ہے تو بسم اللہ، کچھ پیتا ہے تو بسم اللہ ہے، اب بیچارہ وہ پریشان۔ فرماتے کہ اتنا تکلیف میں اپنے شیطان کو دیتا ہوں، بھوکے مار مار کے، پیاسا رکھ رکھ کے، بنا لباس کے۔ آگے فرماتے فقیر حقے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے، کیونکہ دھواں میں چاہتا ہوں کہ دھواں پہنچے، اس لیے کہ خالی پیٹ دھواں اور زیادہ اذیت دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے تو کہنے کا مطلب یہی پیغام ہے کہ اپنی اولادوں کو بھی سکھایا جائے، یہ نہیں کہ چند لوگ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، وہ ایک کے ہونٹ نہیں ہلے، ایک نے کہا بسم اللہ نہیں پڑھی، ارے پڑھ لی، ارے کیسی پڑھ لی بھائی، ہونٹ تو ہلا ہی نہیں۔ ایسا بسم اللہ پڑھنے کا حکم نہیں ہے، بسم اللہ بلند آواز سے پڑھی جائے تاکہ جس نے نہ پڑھی ہو اسے یاد آ جائے، اور اگر پہلے بھول گیا ہے درمیان میں یاد آئے تو اب بسم اللہ پڑھ لے تاکہ شیطان نے جو کچھ کھایا ہے اسے الٹی کر دے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمارا حامی ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔